ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے جون کی 19 اور ذی الحجہ کے 22 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ماحول دوست اور پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب ایک تاریخی پیش رفت کے تحت NTPC لمیٹڈ نے آج یونین ٹیریٹری لداخ کے اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو 5 ہائیڈروجن فیول سیل بسیں باضابطہ طور پر فراہم کر دیں. اس حوالے سے ایک خصوصی تقریب NTPC گرین ہائیڈروجن موبلٹی اسٹیشن پالم لیہ میں منعقد ہوئی. یہ بھارت میں پہلی بار ہائیڈروجن بسوں کا تجارتی آغاز ہے جو دنیا کی بلند ترین جگہ پر ہوا ہے اور گرین ٹرانسپورٹ کے لیے ایک تاریخی قدم ہے. ٹرانسپورٹ کے سیکرٹری بھوپیش چودھری نے بسوں کا افتتاح کیا اور ہائیڈروجن پلانٹ کا معائنہ کیا. چیف سیکرٹری پون کوتوال نے NTPC کی اس کامیابی کو سراہتے ہوئے اسے ملک بھر میں قابل تقلید ماڈل قرار دیا. یہ اقدام بھارت میں ہائیڈروجن پر چلنے والی بسوں کی پہلی تجارتی تعیناتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بلند ترین جگہ پر کی گئی جو اسے عالمی سطح پر بھی ایک نمایاں سنگ میل بتایا ہے. تقریب میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری بھوپیش چودھری، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیہ، سڈکو، NTPC اور دیگر متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران شریک ہوئے. تقریب کے دوران 5 ہائیڈروجن بسوں کو باقاعدہ طور پر روانہ کیا گیا. جامع مسجد کرگل میں گزشتہ چند روز سے مشرق وسطیٰ کے نازک حالات، خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جاری جنگی صورتحال کے تناظر میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام خصوصی دعائیہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں آج نماز ظہرین کے بعد ایک خصوصی دعائیہ مجلس کا انعقاد ہوا جس میں نگراں کونسل کے رکن الحاج اصغر علی کربلائی نے اہم خطاب کیا. اپنے خطاب میں کربلائی نے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وفادار اور باایمان صحابی جناب میثم تمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا. انہوں نے جناب میثم کی استقامت، ایمانی جذبہ، قربانی اور وفاداری کو آج کے دور کے لیے ایک مثالی نمونہ قرار دیا. خطاب کے دوران کربلائی نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران پر صہیونی حکومت اسرائیل کی جانب سے تھوپی گئی جنگ اور جنگی دباؤ پر بھی روشنی ڈالی. انہوں نے ایران کی استقامت اور اسٹریٹجک کامیابیوں کو عالمی استکبار کے خلاف ایک روشن مثال قرار دیا. کربلائی نے حالیہ دنوں میں امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کو قتل کرنے کی دھمکی کی شدید الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فلسطین، خاص طور پر غزہ کے مظلوم عوام پر جاری ظلم و ستم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان مظلوموں کی حمایت کرنے والی تحریکیں جیسے حماس، حزب اللہ، انصار اللہ اور اسلامی جمہوریہ ایران آج استعمار کا اصل ہدف ہے. کربلائی نے امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کو استکبار جہاں کے 2 پاگل کتے قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا انجام قریب ہے. آخر میں کربلائی نے رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی صحت و سلامتی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے لیے دعا کی اپیل کی. انہوں نے عوام سے آج جامع مسجد کرگل میں شب جمعہ کی خصوصی مجلس میں بھرپور شرکت کرنے اور جمعہ کے دن مسلح امام منجی میں نماز جمعہ و دعائیہ ندبہ کے خصوصی پروگرام میں شمولیت کی پرزور اپیل کی. چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل ڈاکٹر جعفر آخون نے آج فاؤنڈیشن وپرو بنگلور کے ساتھ تعلیم کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر سیاحت کاچو محمد فیروز، ایسی تعلیم ذاکر حسین، چیف ایجوکیشن آفیسر سونم وانچوک، پرنسپل ڈائٹ SD نمگیال، وپرو فاؤنڈیشن کے نمائندگان اور اویناش کمار اور آشیش جھا، عظیم پریم جی یونیورسٹی
یونیورسٹی کے انوپ جج اور دیگر موجود تھے۔ معاہدے کے تحت کرگل کے سرکاری اسکولوں میں کمپیوٹر ایجوکیشن، ICT تربیت، کیریئر ڈیولپمنٹ سیل کا قیام اور عظیم پریم جی یونیورسٹی کے ساتھ اسکالرشپ کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم کے لیے شراکت داری شامل ہے۔ ڈاکٹر آخون نے اس معاہدے کو کرگل کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے فاؤنڈیشن وپرو کا شکریہ ادا کیا اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اسی فیروز اور ذاکر حسین نے بھی منصوبے پر اعتماد ظاہر کیا اور بہتر نتائج کے لیے مرحلہ وار عمل اور مقامی کمیونٹی سے اشتراک پر زور دیا۔ فاؤنڈیشن وپرو کے اویناش کمار نے LHDC کی مثبت سوچ کی تعریف کی۔ شاہین اکیڈمی نے آڈیٹوریم ہال کرگل میں کیریئر کاؤنسلنگ پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں 9ویں تا 12ویں جماعت کے طلباء اور سول سروس کے امیدواروں نے شرکت کی۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے نیٹ 2025 کی ٹاپر فاطمہ کو مبارکباد دی اور طلباء کو محنت، رہنمائی اور مستقل مزاجی کی تلقین کی۔ مقررین نے مختلف شعبوں میں کیریئر کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو باخبر فیصلوں اور روشن مستقبل کے لیے رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کی جانب سے آج زینبیہ کمپلیکس میں ایک روحانیت سے بھرپور دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ اس مجلس کا مقصد رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ مدد اللہ علی کی صحت و سلامتی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی غاصب صہیونی طاقتوں کے خلاف کامیابی کے لیے دعا کرنا تھا۔ دعائیہ مجلس کا آغاز نماز ظہرین کے بعد ہوا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خصوصی اعمال انجام دیے گئے، جن میں حدیث قصہ اور دعائے توسل کی پر اثر تلاوت شامل تھی، جو روحانی فضا کو مزید مؤثر بنائی گئی۔ مجلس کے اختتام پر حجت الاسلام سید محمد موسوی امبا نے نہایت پرسوس انداز میں مصائب سید شہداء امام حسین علیہ السلام بیان کیے اور اس کے بعد عالم اسلام کی سلامتی، کفر و نفاق کی نابودی، رہبر معظم انقلاب اسلامی کی صحت و سلامتی اور کامیابی، اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح کے لیے خصوصی دعا کی۔ یہ مجلس زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے نہ صرف روحانی تقویت کا ذریعہ بنی، بلکہ موجودہ عالمی حالات میں شعور، بیداری اور مظلوموں کی حمایت کے جذبے کو بھی اجاگر کرنے کا باعث بنی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ان دنوں پروازوں میں تکنیکی خرابی کے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں دلی ایئرپورٹ سے لے جانے والی انڈیگو کی فلائٹ کی ہنگامی لینڈنگ کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جہاز میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے طیارہ دلی واپس آ گیا۔ پائلٹ کو پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کا اشارہ ملا اور جہاز کو واپس دلی ایئرپورٹ جانا پڑا۔ طیارے میں کل 180 مسافر سوار تھے۔ معلومات کے مطابق طیارے نے دلی سے لیہ کے لیے صبح مقررہ وقت پر ٹیک آف کیا، لیکن ٹیک آف کے چند منٹ بعد تکنیکی خرابی کے خدشے کے پیش نظر پرواز کو واپس جانا پڑا۔ طیارے کی بحفاظت لینڈنگ کے بعد تمام مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا۔ انڈیگو کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ مسافروں کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے اور تمام مسافروں کو متبادل پروازوں کا بندوبست کرنے میں مدد کی جا رہی ہے۔ اس وقت طیارے کی تکنیکی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کے چھٹے روز اسلامی جمہوریہ ایران نے آپریشن وعد صادق سوئم کی 10ویں لہر کا آغاز کرتے ہوئے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے، جس سے پورے اسرائیل میں خطرے کی سائرن بج اٹھے۔ ایران کی پاسداران انقلاب اسلامی نے اسرائیل کے خلاف تازہ حملوں کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ علاقوں کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملوں کے آگے بے بس ہو چکا ہے۔
آیت اللہ خامنئی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے آپریشن وعد صادق سوم کی 10ویں لہر کا آغاز کرتے ہوئے اسرائیلی بیسز پر مزید بیلسٹک میزائل داغ دیے، جس سے پورے اسرائیل میں خطرے کی سائرن بج اٹھے۔ ایران نے تل ابیب پر 20 میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی حکومت نے شہریوں کو بنکر میں جانے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی میزائلوں کی تازہ ترین بارش نے ملک بھر میں فضائی حملے کے وارننگز کو فعال کر دیا، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان جنرل علی محمد نے کہا کہ آپریشن وعد صادق سوم کی یہ 10ویں لہر ہے جو صبح تک جاری رہے گی۔ ہم دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی امن میسر نہیں ہونے دیں گے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف فرسٹ جنریشن فتح میزائل استعمال کیے گئے۔ فتح میزائلوں سے اسرائیلی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ہمارا آپریشن اسرائیلی فضائی دفاع کے افسانے کے خاتمے کی شروعات ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسرائیلی جان بچانے کے لیے فوراً حیفا اور تل ابیب چھوڑ دیں۔ ایران اسرائیلی حکومت کو اس کے جرائم کی سزا دے کر چھوڑے گا۔ ایرانی آرمی چیف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کے اب تک کے حملے صرف اسرائیل کے لیے وارننگ ہے۔ اسرائیل کے خلاف تباہ کن کارروائی ابھی کی جائے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کی شورا کو منتقل کر دیے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔